بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 5۔ تو پروفیسر، ایک لڑکی نے صبر کر لیا اور آنے والے وقت کے انتظار میں بیٹھ گئی، اور دوسرے نے اس کی اس قسم کو ناکام بنانے کا ارادہ کر لیا۔ وہاں سے واپسی کے بعد پیتو سنگھ میرا دوست بن گیا۔ اب اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اسے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ میں روپ کلی کے پریمی کی حیثیت سے یہاں نہیں آیا تھا، اور نہ ہی میرا اس سے کوئی رشتہ ہے۔ مجھے اس نے ایک دوست کی حیثیت سے قبول کر لیا، اور یوں بھی وہ مجھ سے بہت متاثر تھا۔ پھر یوں ہوا کہ میں تو بستی کے نظاروں میں مصروف ہو گیا، اور دوسری طرف راجکماری کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ راجہ کشن سنگھ نے لوگوں میں اعلان کرا دیا اور جشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دیکھا جائے تو کشن سنگھ نے یہ اقدام برا نہیں کیا تھا۔ اس نے بیٹے کی جنم کنڈلی بنانے والے سے کیا ہوا وعدہ نبھایا، یوں کہ بیٹے کی آرزو بھی پوری ہو گئی تھی اور اس کا قول بھی رہ گیا تھا، اور بلا شبہ بہت بڑی بات تھی۔ سکھراج تو کسی طرح اس کے برابر نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ ایک کھری ذات کا انسان تھا۔ راجہ نے سارے انتظامات اس کی طرف سے بھی کیے تھے۔ دوسری طرف پیتو سنگھ بھی مصروف تھا۔ اس نے آبادی سے دور ایک محل کی تعمیر کرانی شروع کر دی تھی۔ یہ محل ایک دشوار گزار راستے پر تھا اور عام لوگوں کا ادھر سے گزر نہیں تھا۔ بے شمار مزدور اس محل کی تعمیر میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن کوئی اس کا مقصد نہیں جانتا تھا۔ میں نے بھی ایک نگاہ اسے دیکھا، لیکن اس کا مقصد مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ تب پیتو سنگھ کی شادی کا دن آ گیا۔ پوری آبادی جشن منا رہی تھی، جگہ جگہ ناچ گانے ہو رہے تھے۔ میں بھی پیتو سنگھ کے ساتھ تھا۔ وواہ ہوا اور ہون کے گرد روپ کلی کا پلو راجکمار پیتو سنگھ کے پلو سے باندھ دیا گیا، اور انہوں نے پھیرے مکمل کیے۔ تب روپ کلی نے پیتو سنگھ کے چرن چھوئے، اور اب وہ پیتو سنگھ کی ملکیت بن گئی۔ رات کو جشن کا ایک خاص انتظام تھا۔ دور دور سے رقاصائیں منگوائی گئی تھیں۔ میں پیتو سنگھ کے بالکل نزدیک بیٹھا ہوا تھا، اور پیتو سنگھ ناچنے والیوں پر زر و جواہرات لٹا رہا تھا۔ پورن، اس لڑکی کو دیکھو، اسی سیج پر جہاں وہ بے وقوف لڑکی میری دلہن بنی بیٹھی ہوگی، جسے میں نے دل و جان سے پسند کیا تھا، لیکن جو اب تا زندگی میرے عتاب اور میری نفرت کا شکار رہے گی، اس نے کہا، اور میں چونک پڑا۔ کیا مطلب پیتو سنگھ؟ وہی جو میں نے سوچا تھا اور جس کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یعنی؟ میں شدید حیران ہو گیا تھا۔ ہاں پورن سنگھ، وہ سارا جیون اپنے پتی کے لمس کو ترسے گی، وہ سارا جیون کنواری رہے گی۔ میں اس کے من کی آشا کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا، میں کبھی اس کے سنتان نہ ہونے دوں گا۔ میں اس کے لیے سونے کا محل بنوا دوں گا، اس کی یہ آرزو پوری کروں گا۔ بس وہ جیون کے سب سے بڑے روگ میں مبتلا رہے گی، میں اس کا پتی کبھی نہ بنوں گا۔ اور پروفیسر، میں ششدر رہ گیا۔ بڑا خوفناک ارادہ تھا، بڑا ہی بھیانک انتقام تھا جو پیتو سنگھ نے سوچا تھا۔ روپ کلی نے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سارا جیون اس سے نفرت کرے گی اور اس کی سنتان کو اس طرح پروان چڑھائے گی کہ وہ اس کی سب سے بڑی دشمن ہوگی۔ لیکن اس وقت جب کہ کوئی اس کی اولاد ہو، جب پیتو سنگھ اسے شوہر کی محبت ہی نہ دے، تو اس کے ہاں اولاد کہاں سے ہوگی؟ کافی دیر تک میں گمسم رہا تھا، پھر مجھے پیتو سنگھ کی ہنسی سنائی دی۔ کیسا طریقہ ہے پورن جی؟ کیا اس بے وقوف لڑکی نے سارے جیون کا روک نہیں پال لیا؟ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور میں اس سے، لیکن سنسار کی نگاہوں میں ہم پتی پتنی ہیں۔ وہ ہنستا رہا، میں خاموش رہنے کی سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ سو یہی ہوا۔ پیتو سنگھ اس حسین رقاصہ کو لے کر چلا گیا۔ رات کی کہانی ختم ہو گئی، اور دن کے اصول رات کی کہانیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ شادی کے جشن اب بھی جاری تھے۔ سورج چڑھے پیتو سنگھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ قہقہا مار کر ہنس پڑا۔
آؤ میرے سب سے عزیز دوست، میرے سب سے پیارے ساتھی، کاش تمہارے جادو کا تھوڑا سا حصہ بھی مجھے مل جاتا تو میں امر ہو جاتا۔ آؤ میں تمہیں اپنی سہاگ رات کی کہانی سناؤں، آؤ ذرا میرے پاس بیٹھو۔ اور میں ایک گہری سانس لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا۔ میں روپ کلی کے پاس پہنچا جو میری منتظر تھی۔ میں نے کہا، تو میری دھرم پتنی جو مجھ سے نفرت کرتی ہے میری منتظر ہے؟ دیوی روپ کلی، ممکن ہے تو روپ کی کلی ہو یا کلی کا روپ ہو، مگر ہمارے تمہارے درمیان نفرت کا رشتہ ہے، اور بڑا ہی گہرا رشتہ قائم ہوا ہے ہمارے درمیان۔ تو دیوی جی، تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے بدلہ لینے کا ایک نیا طریقہ اپناؤ گی، یعنی جب تمہارے ہاں اولاد ہوگی اور وہ بیٹا ہوا تو تم اسے نفرت کی بنیادوں پر پروان چڑھاؤ گی، اور جب وہ جوان ہو جائے گا تو تمہارا بدلہ مجھ سے لے گا۔ تو دیوی جی، میں نے بھی یہی کہا تھا کہ اس اپمان کا میں تم سے ایک انوکھا انتقام لوں گا۔ میرا انتقام تو آج سے شروع ہو گیا ہی۔ میری سیج پر تم نہیں آؤ گی روپ کلی، میں کبھی تمہارا پتی نہیں ہوں گا، اب تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اور پورن، کیا دلچسپ منظر تھا وہ! روپ کلی یوں حیرت سے گنگ ہو گئی تھی جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر وہ سیج سے اتر گئی۔ نئی بیاہی امنگوں بھری دلہن سیج کے نیچے کھڑی تھی اور میری پسندیدہ لڑکی پھولوں کے بستر پر۔ میں نے خود سے پیتو سنگھ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ نہ جانے وہ میری جادوگری سے خوفزدہ تھا یا پھر بھول جانے کا عادی ہو، کیونکہ وہ میرے اوپر بہت ہی مہربان تھا۔ ہر رات جشن منایا جاتا اور نئی نئی رقاصائیں تلاش کر کے لائی جاتی۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی رقاصہ ہر رات میری مہمان ہوتی، اور ایک طرح سے میں بوریت کا شکار ہوتا گیا، یعنی لمحات کی تحریک رک گئی تھی اور میں ایک معمول میں گم ہو گیا تھا پروفیسر۔ پھر ایک دن مجھے سکھراج کا پیغام ملا جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ سکھراج نے بڑے احترام سے میرا خیر مقدم کیا تھا۔ واپس بستی جا رہے تھے مہاراج، تم سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا سو آ گیا، اس نے کہا۔ خوش ہو سکھراج؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ روپ کلی نے اسے اپنی بد نصیبی کی داستان سنائی ہے یا نہیں۔ میرے اس سوال پر سکھراج کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھگوان کی دیا ہے، روپ کلی کے بارے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ محلوں کی رانی بن جائے گی۔ ہاں، میں نے ایک باپ کی طرح اسے دعائیں ضرور دی تھیں۔ پھر بھگوان کی لیلا نیاری ہے، اس نے میری یہ دعا اس طرح پوری کر دی۔ روپ کلی عزت سے بیاہی گئی۔ ایک باپ کے من میں سب سے بڑی آشا یہی تو ہوتی ہے، سو میری یہ آشا پوری ہو گئی۔ اب واپس جا رہا ہوں، باقی جیون بھگوان کی پوجا میں بتاؤں گا۔ روپ کلی سے مل لیے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ روپ کلی نے باپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور اچھا ہی کیا تھا اس نے۔ غریب سکھراج بھلا اس سلسلے میں کیا کر سکتا تھا سوائے سینے پر زخم کھانے کے، اور یہ زخم اس کی زندگی کو ذرا جلدی ختم کر دیتے۔ ہاں، بہت بار روزانہ صبح وہ میرے چرن چھونے آتی ہے، باپ نے کہا۔ وہ بھی خوش ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہ خوش ہوگی؟ ناری کا گھر اس کا سسرال ہوتی ہے، وہیں اسے ہنسی خوشی سارا جیون گزارنا ہوتا ہے، اور پھر وہ تو بڑی بھاگیوان ہے کہ اسے اتنا اچھا در مل گیا ہے، وہ کیوں خوش نہ ہوگی؟ تب میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ پیتو سنگھ بدستور میرا دوست تھا اور ہماری عیاشیاں جاری تھیں۔ روپ کلی سے اس دوران ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پھر ان کے ہاں ایک تہوار آیا جسے یہ لوگ دیوالی کا نام دیتے تھے۔ اس تہوار کے لیے پوری ریاست میں عجیب عجیب تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سڑکوں گلیوں کو درختوں کے پتوں سے سجایا گیا تھا، رنگ برنگے کپڑے لٹکا دیے گئے تھے، لوگ طرح طرح کی شکلیں بنا کر سڑکوں پر نکل آئے تھے اور نہ جانے کیا کیا کھیل کھیلتے۔ پھر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر لطف آ رہا تھا۔ پھر تہوار کا مخصوص دن آ گیا، چاروں طرف ہنگامے ہو رہے تھے، پورے شہر کو دیوں سے روشن کر دیا گیا تھا، ہر شخص خوش نظر آ رہا تھا۔ اس رات کا جشن بھی عام راتوں سے مختلف تھا، ہر شخص شراب پی رہا تھا۔ پیتو سنگھ نے تو اتنی شراب پی کہ ہوش ہی نہ رہا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد جشن ختم ہو گیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، دیے بجھ گئے تھے۔ میں یوں ہی ٹہلتا ہوا محل کے ایک سنسان سے گوشے کی طرف نکل آیا۔ ایک بلند جگہ تھی اور یہاں سے شہر نظر آتا تھا۔ دفتن میں نے روپ کلی کو دیکھا جس کی پشت میری جانب تھی، اور وہ خاموش کھڑی دور تمتماتے دیے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پشت کی سمت سے اسے پہچان لیا اور میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔
میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن اسے خبر نہیں ہوئی۔ تب میں نے اسے آواز دی اور وہ چونک کر پلٹ پڑی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی ساڑی کا پلو سر پر درست کر لیا۔ پورن مہاراج، وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں روپکلی، میں ہوں۔ یہاں کیسے آ گئی؟ اس کے انداز میں کسی قدر گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ بس یوں ہی ٹہلتا نکل آیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم یہاں موجود ہو، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک تو ہیں آپ؟ اسے کسی قدر اطمینان نصیب ہوا تھا۔ ہاں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بھگوان کی دیا سے۔ اب میں چلتی ہوں مہاراج، بہت دیر ہو چلی ہے، اس نے کہا۔ مجھ سے گھبراتی ہو روپکلی، حالانکہ میں ہمیشہ تمہارے لیے بے ضرر رہا ہوں۔ بھگوان کی سوگند یہ بات نہیں ہے پورن مہاراج، آپ تو بہت اچھے ہیں، پر میں ہی خراب ہوں۔ نہ جانے کیوں اس دن میرے منہ سے ایسی بات نکل گئی تھی کہ آج تک اس پر شرمندہ ہوں۔ سوامی پیتو سنگھ کے من میں وہ بات ضرور ہوگی، اس لیے ڈرتی ہوں کہ اس کے من میں کوئی کھوٹ نہ آ جائے۔ پیتو سنگھ کا رویہ اب تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھا، بڑے دیالو ہیں وہ، میری ساری باتوں کو بھول گئے ہیں، اس نے کہا، اور میں عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کتنی خوش اسلوبی سے اپنے معاملات کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بھی اس کے بھرم کو نہ توڑا اور چند ساعت کے بعد وہاں سے چلا آیا، لیکن بہت دیر تک میں اس شریف، معصوم اور مظلوم لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ بیچاری عجیب حالات کا شکار ہو گئی تھی۔ یوں وقت گزرتا رہا۔ پھر ایک دن پیتو سنگھ بہت خوش تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، میں نے پتا جی سے شکار پر جانے کی آگیا لے لی ہے۔ اوہ، کہاں جاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ جہاں شکار ملے، ویسے اس بار میں نے کالندی کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہے۔ سنا ہے کالندی کے پہاڑوں میں حسن ہی حسن بکھرا ہوا ہے۔ وہاں کی پہاڑی ندیوں کے کنارے حسین لڑکیاں سرخ بیر بوٹیوں کی مانند نظر آتی ہیں۔ کیشو وہاں ہو کر آیا ہے۔ یہ کیشو کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا دوست ہے، بڑا ہی دل پھینک انسان ہے، ہمیشہ میرے لیے نت نئی خبریں لاتا ہے، راجکمار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کب جا رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ بس بہت جلد، جانے سے پہلے صرف ایک کام کرنا ہے، پیتو سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ روپکلی کو اس کے آخری استھان پر پہنچانے کا کام، اور اس کے بعد میری طرف سے اس کا کام تمام سمجھو۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ اوہ، کیا بھول گئے ہو پورن؟ کیا وچن ہوا تھا ہمارے اور اس کے درمیان؟ کیا قول ہارے تھے ہم نے؟ اس نے کہا تھا کہ میری پتنی بننے کے بعد وہ مجھ سے بدلہ اس طرح لے گی کہ میری ہی اولاد کو میرے خلاف کھڑا کر دے گی۔ پگلی بھول گئی تھی کہ پیتو سنگھ کسی ایک لڑکی کے لیے پاگل ہو جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور مہاراج پورن سنگھ، تم خود ہی سوچو، جب وہ میرے سنتان کی ماتا ہی نہیں بنے گی تو پھر میری سنتان مجھ سے بدلہ کہاں سے لے گی؟ پر مہاراج پورن سنگھ، اب میں اسے اس محل میں بھیج رہا ہوں جہاں وہ جیون کے باقی دن تڑپ تڑپ کر کاٹ دے گی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا اسے وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی اور سونے کی، اٹھنے بیٹھنے اور رہنے کی۔ مگر مہاراج پیتو سنگھ اسے نہیں ملے گا، اور وہ سارا جیون اسی کشٹ میں گزار دے گی، اور یہی اس کا بھاگ ہے، اور اسے جاننا چاہیے کہ پیتو سنگھ کا اپمان کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے میرا اپمان کیا، اب وہ ساری عمر تڑپتی رہے گی، حتیٰ کہ اس کی جوانی ڈھل جائے گی، اس کا سندر مکھڑا کسی کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا۔ پیتو سنگھ نے کہا۔ پیتو سنگھ، کیا اب تم اسے معاف نہیں کر سکتے؟ میں نے پوچھا۔ معافی؟ بھگوان کی سوگند پورن جی، میں تو تمہیں بھی کبھی معاف نہ کرتا اگر یہ بات میرے علم میں نہ آ جاتی کہ صرف وہ تم سے پریم کرتی ہے، تم اس سے پریم نہیں کرتے۔ معاف کرنے کا کھیل تو میں کھیلتا ہی نہیں ہوں، بچپن سے ہی نہیں سیکھا۔ جس سے دشمنی ہوئی اس کا کام ختم کر دیا اور اس کے بعد چین کی ہنسی بجائی۔ مگر پیتو سنگھ، اس کی اور تمہاری دشمنی بھی بھلا کوئی دشمنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب وہ تمہاری دھرم پتنی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک کمزور عورت ہے، اور تم مستقبل کے ہونے والے راجا ہو۔ وہ بیچاری تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ یوں بھی اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والا تمہارا بیٹا بھی تو ہوگا۔ اوہ نہیں پورن سنگھ، اسے اس حسرت میں جیون بھر تڑپتے رہنے دو۔ اسے یہ جاننے دو کہ پیتو سنگھ کو ٹھکرانے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔
میں نے محسوس کیا کہ پیتو سنگھ پر میری باتوں کا کوئی اثر ہی نہ ہوگا، چنانچہ میں خاموش ہو گیا، اور یوں میں تو آئندہ کے حالات جانتا ہی تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ پیتو سنگھ وہی کرے گا جس کی طرف ستاروں نے رہنمائی کی تھی۔ پیتو سنگھ اپنی کارروائیوں میں مصروف رہا، اور پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ کل صبح روپ کلی کو محل بھیج دے گا۔ کیا تم نے اپنے پتا سے اس بارے میں گفتگو نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ پتا جی راجا ہیں، پر یہ جانتے ہیں کہ ہونے والا راجا میں ہوں، اور اگر آج وہ مجھ سے بگڑیں گے تو کل انہیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، چنانچہ وہ میرے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتے، پیتو سنگھ نے جواب دیا، اور میں ہنس کر رہ گیا۔ انسان وہی انسان تھا، خود کو نہ جانے کیا سمجھنے والا، لیکن اس کا انجام۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوسری صبح میں نے چند لوگوں کو شہر سے باہر جاتے دیکھا، ان میں روپ کلی بھی موجود تھی، اپنی بدقسمتی کی آخری منزل کی جانب رواں دواں، نہ جانے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں نے تو اس کی صورت بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پیتو سنگھ کے چہرے پر کوئی احساس بھی نہیں تھا، وہ اسی طرح خوش و خرم تھا۔ تیاریاں مکمل ہو گئیں، اور پھر ایک دن پیتو سنگھ کالندی کی طرف چل پڑا۔ میں بھی ایک گھوڑے پر سوار اس کے ساتھ تھا، اور پیتو سنگھ کے حواریوں کا ایک لشکر بھی۔ ہرے بھرے راستے تھے، یہ علاقہ نہایت سرسبز تھا۔ راستے میں پیتو سنگھ نے مجھے بتایا، کالندی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ میں نے کئی بار ادھر آنے کی سوچی، لیکن پتا جی نے کبھی اجازت نہیں دی۔ یہ علاقہ خطرناک کہلاتا ہے۔ وہ کیوں؟ دراصل کالندی ترکھانوں کا علاقہ ہے، اور یہ قوم کسی کی سربراہی قبول نہیں کرتی۔ کالندی کی دوسری طرف راجہ گلاب چند راجوڑ کی حکومت ہے، لیکن جب بھی کسی نے ترکھانوں کے آزاد علاقے پر قبضہ کرنے کی سوچی، انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ خود ایک بار مہاراجہ کشن سنگھ نے ان پر چڑھائی کی، لیکن ان کی فوجیں پہاڑوں کی بھول بھلائیوں میں پھنس کر رہ گئیں۔ بہت سے لشکری مر گئے، اور باقیوں کو لے کر مہاراجہ نکل آئے تھے۔ ہم ان ترکھانوں کو اناج اور دوسری چیزیں ہر سال دیتے ہیں، اور جب بھی یہ چیزیں ان تک نہیں پہنچتیں، وہ قرب و جوار کی بستیوں میں ڈاکے ڈالنے نکل آتے ہیں اور بڑی تباہی پھیلاتے ہیں۔ اوہ خوب، میں نے دلچسپی سے کہا، تو گویا وہ ہاتھیوں میں شمار ہوتے ہیں؟ میں نے کہا، میں راجہ بننے کے بعد پہلا کام یہی کروں گا کہ ان ترکھانوں کو ٹھیک کر دوں گا، اور میرا خیال ہے کہ صرف یہ ایک کام کرنے سے بہت سے کام بن جائیں گے۔ دور دور کے راجاؤں پر میری دھاک بیٹھ جائے گی، اور اس کے بعد کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی۔ لیکن تم ان پر قابو کیسے پاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ بس دیکھنا، تم بھی اب جیون بھر کے ساتھی ہو، کہیں جا کر کیا کرو گے؟ تم میرے دوست ہو، تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوگی، اور پھر تم سے مشورے بھی تو لینا ہوں گے، پیتو سنگھ نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ لیکن ترکھانوں کو دیکھنے اور ان سے ملنے کا اشتیاق میرے دل میں بھڑک اٹھا تھا۔ سفر جاری رہا، اور میں ان علاقوں کے حسن کو سراہتا رہا۔ بہت سی بستیاں درمیان میں آئی تھیں، لیکن ہم ان بستیوں کے قریب سے گزر گئے تھے، اور میرے خیال میں یہ ان کی خوش قسمتی ہی تھی، ورنہ جہاں پیتو سنگھ رکتا وہاں کچھ نہ کچھ المیے ضرور جنم لیتے تھے۔ اب پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ اس دوران ہم نے صرف 2 جگہ قیام کیا تھا، اور اب تیسرے پڑاؤ کی باری آ گئی تھی۔ یہ علاقہ تا حد نگاہ سرسبز گھاس میں ڈوبا ہوا تھا، پہاڑیوں پر بے نیاز سبزہ تھا، کوئی پہاڑی برہنہ نہیں نظر آتی تھی۔ تب سرسبز و شاداب علاقے پر خیمے لگا دیے گئے۔ ترکھانوں کا علاقہ شروع نہیں ہوا ابھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں پورن، ہم پہنچ چکے ہیں، بس یہاں سے کچھ دور ترکھانوں کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا نشانہ ایک پرشور ندی ہے جسے عبور کرنا کافی مشکل کام ہے، اس ندی کے اس سمت ترکھان اپنا خراج وصول کرنے آتے ہیں۔ میں نے گردن ہلا دی۔ لیکن ہمیں اس وقت تو ترکھانوں کی دوستی درکار ہے۔ کیا مطلب؟ میں ان کے لیے بے شمار تحفے لایا ہوں، ان کے بغیر ہم ان سے دوستی کس طرح کر لیں گے، اور اس کے بغیر ترکھان لڑکیاں ہمارے خیموں میں کیسی آئیں گی؟ لیکن کیا ترکھان لڑکیاں آسانی سے یہاں آ سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیوں کیشو، تمہارا اس بارے میں کیا تجربہ ہے؟ پیتو سنگھ نے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتا مہاراج، پر وہ بڑی سندر ہوتی ہیں۔ بس یہ جانتے ہو؟ بہر خیر،
سندر لڑکیوں کے لیے تو ہر خطرہ مول لیا جا سکتا ہے، پیتو سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مہاراج یہاں سے اور آگے بڑھیں گے؟ کیشو نے پوچھا۔ کیوں نہیں، یہاں ہم کیا کریں گے؟ ہمیں ندی کے اس کنارے خیمے لگانے ہیں اور وہاں سے ہم دریا عبور کریں گے۔ مگر ترکھانڈ اپنے علاقے میں داخل ہونے کی اجازت کب دیتے ہیں؟ ہم ان سے اجازت لے لیں گے، تم چنتا مت کرو کیشو، پیتو سنگھ نے کہا، لیکن کیشو کے چہرے پر تشویش کے آثار پائے جاتے تھے۔ پھر شام کو موقع ملتے ہی اس نے کہا، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی مہاراج، جیون بھر اس بھول پر پچھتاتا رہوں گا، پر اب تو ہو ہی گئی ہے۔ کیسی بھول کیشو؟ میں نے پوچھا۔ مہاراج کو یہاں کے بارے میں بتا دیا، وہ ضدی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم دریا پار نہ کریں۔ اکثر دریا کے کنارے لڑکیاں اسنان کرنے آتی ہیں، کسی سے میں ان میں سے کسی پر ہاتھ ڈال کر یہاں سے نکل چلا جائے، ورنہ پھنس جائیں گے۔ یہ بات تو تمہیں پہلے ہی سوچنی چاہیے تھی کیشو۔ بس پورن جی، انعام کے لالچ میں منہ سے بات نکل گئی تھی، بعد میں سوچی، پر اب کیا ہوگا؟ یہ تمہارا کام ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ کچھ کرے مہاراج، سبھی کشٹ بھوگیں گے، میں اکیلا تو نہیں۔ دیکھا جائے گا کیشو، راجکمار یہاں آیا ہے تو کچھ نہ کچھ کر کے ہی جائے گا۔ میں نے کیشو کو صاف ٹال دیا۔ اس جیسے انسان سے مجھے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی جس کا کوئی کردار ہی نہ ہو، اور پھر وہ بیچارہ کیا جانتا تھا کہ خطرہ صرف اسے ہے، مجھے نہیں۔ وہ پریشان سا واپس چلا گیا، لیکن مجھے اس کی پریشانی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رات ہو گئی اور آسمان پر ستارے بکھر گئے، تاحد نگاہ سرسبز پہاڑیاں تاریکی میں ڈوب گئی تھیں۔ پھر جب چاند نکلا تو ماحول بے حد حسین ہو گیا۔ چونکہ یہاں پیتو سنگھ کی تفریحات کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے خیمے میں گھس گیا تھا۔ چند سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ میں خیمے سے نکل کر پہاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ چاندنی رات میں اس علاقے کی دلکشی ذہن پر ایک خوشگوار اثر ڈال رہی تھی۔ میں دور تک نکل گیا اور پھر ایک پہاڑی ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ٹیلے پر ایک درخت کھڑا ہوا تھا، کافی گھنا تھا اور کہیں کہیں سے چاندنی نیچے چھن رہی تھی۔ میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ دور دور تک خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں اور پھر کافی دور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شے متحرک ہے۔ فاصلہ بہت کافی تھا، اس لیے میں یہ نہ جان سکا کہ وہ کیا ہے، ممکن ہے کوئی جانور ہو۔ لیکن جب میں نے کافی توجہ سے وہاں نگاہیں جما دیں تو مجھے احساس ہوا کہ وہ جانور نہیں، دو انسان تھے۔ لیکن کون؟ ممکن ہے مقامی باشندے ہوں، کیوں نہ ان سے ملاقات کی جائے، میں نے سوچا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پہلے میں نے فاصلے کا اندازہ کیا اور صحیح سمت کا اندازہ لگانے کے بعد بڑی برق رفتاری سے نیچے اتر گیا۔ دوسرے لمحے میں اس طرف دوڑ رہا تھا۔ اس جگہ کا تعین میں نے دو ایسی چٹانوں سے کیا تھا جن کے اوپری حصے نوکیلے تھی اور یہ دونوں نوکیں آپس میں مل رہی تھیں۔ میری رفتار بہت تیز تھی، اس لیے یہ فاصلہ میں نے بہت کم وقت میں طے کر لیا تھا اور پھر ان نوکیلی چٹانوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ لیکن جس جگہ میں نے وہ سائے متحرک دیکھی تھی اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں کسی طور اسے نظر کا دھوکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ضرور یہاں کوئی تھا۔ میں نے چٹان کے بائیں سمت دیکھا تو چاندنی میں ایک خوبصورت چشمہ چمکتا نظر آیا۔ چشمے کے کنارے خوبصورت گول پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میں لمبی لمبی چھلانگیں لگا کر ان پتھروں کے پاس پہنچ گیا۔ پتھر بھیگے ہوئے تھے اور ان کے آس پاس بھی ایسے نشانات نظر آ رہے تھے جیسے کوئی پانی میں نہا کر نکلا ہو، لیکن ان نشانات کا کوئی سلسلہ نہیں ملتا تھا۔ میں نے قرب و جوار میں نشانات تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ تب میں نے آواز لگائی، یہاں کون ہے؟ جو کوئی بھی ہو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دو تین بار میں نے یہ آوازیں لگائیں لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تب میں نے مایوسی سے شانے اچکائے، یا تو وہ لوگ کہیں آگے بڑھ گئے ہیں یا پھر مجھے دیکھ کر پوشیدہ ہو گئے ہوں۔ لیکن کیوں؟ کون تھے وہ لوگ؟ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر کوئی کہیں چھپ گیا ہے تو چھپنے کی جگہ کون سی ہو سکتی ہے، اور اس کا اندازہ آسانی سے ہو گیا۔ نوکیلی چٹانوں کے بائیں سمت ایک سیاہ جگہ نظر آ رہی تھی جو یقیناً ایک غار کا دہانہ تھا۔ میں نے کچھ اور آگے بڑھ کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی، وہاں کوئی اور غار موجود نہیں تھا۔ ممکن ہے پوشیدہ ہونے والے اسی غار میں ہوں۔ چنانچہ میں اس طرف چل پڑا۔ غار کے دہانے پر رک کر میں نے کچھ سوچا
اور پھر غار میں گھسنے ہی والا تھا کہ ایک خوفناک غراہٹ کے ساتھ کوئی مجھ پر آ پڑا۔ چاند کی روشنی میں نے ایک چمک سے دیکھی اور تلوار میرے بائیں شانے پر پڑی، لیکن اس ایک وار پر اکتفا نہ کی گئی اور تابڑ توڑ کئی حملے ہو گئی۔ لیکن ان کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا تمہیں معلوم ہے پروفیسر، اور اس کا رد عمل بھی وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ دوسرے لمحے وہ تلوار پھینک کر مجھ سے آ لپٹا۔ چوڑے چکلے بدن کا دیو ہیکل انسان تھا، بدن پر مخصوص طرز کا لباس پہنے ہوئے تھا، یعنی وہ لباس جس پر ہتھیار اثر نہ کریں۔ اس چوڑے بازوؤں میں کافی قوت تھی اور وہ اپنی تمام تر کوشش اس میں صرف کر رہا تھا کہ مجھے زمین پر گرا کر خنجر سے میری گردن اڑا دی۔ لیکن ذرا سی دیر میں اس پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی اور پھر وہ کسی قدر پریشان انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ کون ہو تم؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم تنہا ہو؟ ہاں، اس جگہ تنہا ہوں، میرے دوسرے ساتھی یہاں سے کافی دور ہیں۔ میں نے کہا، کیا تم بھی ترکھان ہو، کوئی بستی کے رہنے والے ہو؟ میرا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں، میں کشن سنگھ کی راجدھانی سے آیا ہوں۔ میں نے کہا، اوہ، تو کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میرا مطلب ہے، لیکن تم کیسے انسان ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تلوار نے تمہارے اوپر اثر کیوں نہیں کیا؟ تم بہت پریشان معلوم ہوتے ہو دوست، کیا تم ترکھان ہو؟ میں نے بدستور نرم اور شفقت آمیز انداز میں پوچھا۔ نوجوان کے چہرے میں مجھے بڑی معصومیت نظر آئی تھی، ایک عجیب سی جاذبیت تھی اس کے انداز میں۔ کیا تم مجھے کشن سنگھ کے علاقے میں پناہ دلوا سکتے ہو؟ وہ میری بات کا جواب دیے بغیر بولا، کیوں نہیں، لیکن پہلے تم مجھ پر بھروسہ تو کر لو۔ میں نے کہا، میری موت میرے چاروں طرف منڈلا رہی ہے، اس سمے مجھے پناہ چاہیے۔ اگر تم مجھے پناہ دلوا دو تو میں جیون بھر تمہارا احسان مانوں گا۔ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، مگر پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیا تم ترکھان ہو؟ ہاں، مگر راجوریا ترکھان، ہم نیچی ذات کے ترکھان ہیں جن کے لیے ان علاقوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ رانا سنگھا راجوریا اچھوت، اس نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میں نے کہا اور وہ چونک پڑا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ بہت دور سے اس چٹان کے نزدیک میں نے دو سائے دیکھی تھی اور اس جستجو میں یہاں چلا آیا تھا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں۔ پھر جب یہاں آ کر تم نہیں ملے تو میں نے تمہیں آوازیں دیں، اور اس کے بعد جب یہ غار نظر آیا تو میں نے سوچا اگر واقعی یہاں کوئی موجود تھا تو اس غار کے سوا کہیں نہیں ہوگا۔ اوہ، رانا سنگھا نے گہری سانس لے کر کہا اور پھر مجھے دیکھتا ہوا بولا، تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو کہ میرے دوست ثابت ہوگی، دشمن نہیں۔ ہاں، اور اپنے وعدے کا پورا خیال رکھوں گا۔ وہ میری پریمکا ہے، رانا سنگھا نے جواب دیا۔ اوہ، کوئی لڑکی؟ ظاہر ہے پریمکا کوئی لڑکی ہی ہو سکتی ہے، رانا سنگھا کسی قدر مسکرا کر بولا، اور پھر اس نے اندر کی طرف رخ کر کے آواز دی، لاجونتی، باہر آ جاؤ۔ لیکن کئی ساتھ غار کے دہانے پر کوئی نظر نہیں آیا۔ تب رانا سنگھا نے دوبارہ آواز دی اور ایک سہمی سمٹی سی لڑکی باہر نکل آئی۔ بڑا ہی خوبصورت چہرہ تھا، ننھا منھا سا، معصوم سا، کسی گڑیا کی مانی نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس رانا سنگھا دیو ہیکل آدمی تھا۔ لڑکی کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا، وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں یہ خوف مجھے بڑا ہی بھایا۔ میں نے اسے اشارہ کیا، میرے نزدیک آ جاؤ، میں رانا کا دوست ہوں، تمہارے پریم کا دوست۔ اور شاید اسے میرے لہجے کی نرمی سے ڈھارس بندھی، وہ آہستہ آہستہ چلتی آگے بڑھ کر ہمارے نزدیک پہنچ گئی۔ تو یہ ہے تمہاری پریمکا؟ میں نے رانا سے کہا۔ ہاں، مگر ہم دونوں بڑے دکھی ہیں۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ لاجونتی اونچی نسل سے تعلق رکھتی ہے، ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، پر کیا کیا جائے،
بھگوان نے سینے میں جو ننھے سے گوشت کے ٹکڑے رکھ دیے ہیں، یہ ایسے ایسے کھیل کھیلتے ہیں کہ منشیہ ان کی تاب نہیں لا سکتا۔ میں اس کے باپ کا ایک ادنا خادم تھا، پر لاجونتی مجھ سے پریم کرنے لگی۔ میں نے بڑا ہی سمجھایا، مگر یہ پگلی نہ مانی اور اپنی ضد پر اڑی رہی۔ تب بھی میں مجبور ہو گیا تھا مہاراج۔ جب یہ مجھے اتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی تو میں اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ مگر ہمارے بھاگ ایسے نہیں تھے کہ ہم دونوں مل سکتے۔ اگر لاجونتی یا میں اس بات کا اظہار بھی کرتے تو ہماری زبانیں کھینچ کر باہر نکال لی جاتی۔ کئیکارام بڑا ہی باعزت آدمی ہے، گو وہ لاجونتی کا باپ ہے، مگر ہمیں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ انتہائی لالچی آدمی ہے، اونچی نسل کا ضرور ہے، پر باتیں نیچوں کی کرتا ہے۔ مجھے क्षमा کرنا لاجونتی، میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حالات کا علم تمہیں بھی ہے۔ تو مہاراج، میں اس لیے یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا تعلق ترکھانوں سے نہیں ہے۔ میرے اور لاجونتی کے ملنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن ہم دونوں اس آگ میں سلگ رہے تھے کہ کئیکارام کو پنڈت سدھاشن کا یہ پیغام ملا۔ پنڈت سدھاشن کی عمر 60 سال سے کم نہیں تھی، لیکن ان کے پاس جانوروں کے سب سے بڑے ریوڑ اور سونے کا ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے یہ ساری دولت پورا جیون لوٹ مار کر کے جمع کی ہے، اور کئیکارام کو جب ان کی دولت کا علم ہوا تو وہ پنڈت جی کا بڑھاپا بھول گئے۔ پھر رسم کے مطابق سوئمبر میں لاجونتی کو پنڈت سدھاشن کے گلے میں ہار ڈالنی تھی۔ رسم پوری کرنے کے لیے دوسروں کو بھی بلایا گیا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ باقاعدہ سوئمبر نہیں رچایا گیا۔ لاجونتی نے مجھ سے کہا کہ اب اس کی تقدیر کا آخری فیصلہ ہونے والا ہے، کیا میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا؟ بس مہاراج، میرا من ڈول گیا اور میں نے سوچ لیا، جب وہ مجھ سے اتنا پریم کرتی ہے تو کیوں نہ میں بھی اس پر جیون ہار دوں۔ سو اس سمے سوئمبر میں میں بھی دوسرے لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا تھا اور میں نے سارے انتظامات کر لیے تھے۔ پھر جب سوئمبر میں لاجونتی نے میرے گلے میں ہار ڈالا تو اونچی نسل کے لوگ غصے سے چلا اٹھے۔ ان کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں، لیکن اب لاجونتی میری تھی۔ میں نے لاجونتی کو اٹھایا اور ان میں سے 2-4 کو زخمی کر کے جو میرے سامنے آئے تھے، لاجونتی کو لے کر دریا پار نکل آیا۔ اب مہاراج، اونچی ذات کے لوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ان کے گھوڑے چاروں طرف دوڑ رہے ہیں اور ہمیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ وہ لوگ تھک ہار کر اپنے ٹھکانوں کی جانب واپس نہ چلے جائیں۔ یہ پہاڑ بہت طویل ہے مہاراج، اور اس قدر ہیں کہ میں یہاں بہت عرصے تک ان لوگوں کو پریشان کر سکتا ہوں۔ یہاں وہ ہمیں تلاش نہیں کر سکتے۔ میں ان پہاڑوں میں اپنے آپ کو اور لاجونتی کو آسانی سے چھپا سکتا ہوں، پر مہاراج، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم 2 دن سے بھوکے ہیں۔ اوہ، میں چونک پڑا۔ یہ کہانی بڑی دلچسپ اور بڑی عجیب تھی، گو انداز مختلف نہیں تھا۔ گزری ہوئی زندگی میں ایسے بے شمار حالات سے سابقہ پڑ چکا تھا اور مجھے ایسی کہانیاں پسند تھیں۔ میں نے محبت کرنے والے اس جوڑے کو دیکھا جو ایک دوسرے کی محبت میں اتنی دور تک نکل آئی تھی، ہر خوف سے دور، ہر پریشانی سے دور، بس ایک دوسرے میں مگن۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس جوڑے کو دیکھا۔ تمہیں کھانے کے لیے میں دے سکتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے اپنی چنتا نہیں ہے مہاراج، پر یہ پگلی میرے ساتھ کشٹ اٹھانے کے لیے نہ جانے کیوں چلی آئی ہے، یہ بھی تو بھوکی ہے، رانا سنگھا نے بڑے درد سے کہا۔ تب رانا سنگھا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، میں پہلے تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاؤں گا، میرا انتظار کرو۔ اور ان لوگوں کو اسی طرح چھوڑ کر میں واپس پلٹ پڑا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ بڑی برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ یہ طویل فاصلہ میں نے پہلے سے جلدی طے کیا اور خیموں کے نزدیک پہنچ گیا۔ پہرے داروں نے مجھے دیکھا، لیکن کوئی کچھ نہیں بولا۔ خیموں میں مجھے وہ جگہ معلوم تھی جہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں۔ میں نے ان میں سے خاصا ذخیرہ ساتھ لیا اور واپس چل پڑا۔